الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے بارے میں مکمل انفارمیشن بتانے والا ہوں کہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کس کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب کچھ جاننے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ تو دوستو، آپ کو یہاں پہ اسکرین پر کچھ انٹرفیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ مکمل سبق نمبر 7 یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب پڑھنے سے پہلے یہ اوپر اردو لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے اس علامت، یعنی یہ جو دال جیسی علامت لکھی ہوئی ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو علامت لکھی ہوئی ہے، یہ دال جیسی، یہ باقی حروف پر بھی دیکھیے یہ لکھی ہوئی ہے، تو اسے کہتے ہیں جزم۔ اور جس حروف پر یہ آ جاتی ہے جزم اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ واؤ پر جزم ہے تو واؤ کو ساکن کہیں گے، یہ یا پر زبر جزم ہے تو یا کو بھی ساکن کہیں گے۔ اس سے نیچے لکھا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو ساکن حرف ہوتا ہے، جس حرف پر جزم آ جاتی ہے، وہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ساکن حرف اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس سے نیچے لکھا ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یعنی حروف مدہ جو ہیں، ایک الف کی مقدار تک جو کھینچے جاتے ہیں وہ ہے حروف مدہ، اور وہ 3 ہے، الف، واو، یا۔ نیچے لکھا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ الف مدہ کب ہوگا۔ الف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ با حمزہ الف ہے، آگے الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا۔ یہاں پہ الف کا ساکن نہیں بتایا، لیکن یہاں پہ واو جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با، واو پیش بو۔ آگے لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یعنی یا ساکن ہو، جس طرح یہ واو ساکن ہے اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با، یا زیر بی۔ نیچے لکھا ہے حروف مدہ کو کھینچنے کی مقدار۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ یعنی حرکات کا مطلب ہے جیسے ہم پچھلی تختی میں پڑھ کے آئے تھے، تختی نمبر 3 اور 4 میں حرکات کو کس طرح کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا تھا۔ اسی طرح 2 حرکات، اس کا آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب تک آپ ایک انگلی کو سیدھا کھڑا کرتے ہیں اتنی دیر میں یہ ایک الف ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اسے ایسا پڑھنا چاہیں تو بہت آسان ہوگا آپ کو۔ نیچے لکھا ہے ہجے اس طرح کریں، با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔ تو اسی طرح یہ باقی کی تختی بھی اسی طرح پڑھنی ہے، تو میں آپ کو نیچے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ باقی کا کس طرح پڑھنا ہے۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی۔ تو دیکھا دوستو یہ کس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ آگے آپ کو یہ خواہ نظر آ رہا ہے، خواہ کا، تو یہ میں آپ کو یہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ خا، الف زبر خا، خا، واو پیش خو، خا، یا زیر خی۔ تو اسی طرح آپ کو میں کچھ اور بھی حروف پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے آپ ترتیب وائز لے لیتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو میں
1 2 اور 3 اور یہ 4 لائنیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں ان کی آپ نے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، تو اسے بھی غور سے سن لیجئے۔ صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش بو ضاد یا زیر ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی وا الف زبر وا وا واو پیش وو وا یا زیر وی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی۔ تو دیکھا دوستوں، میں نے آپ کو یہ سب کچھ پڑھ کے سنایا ہے، تو آپ کو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا۔ تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے یا علیم 21 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ ماشاءاللہ یہاں پہ حافظہ مضبوط کرنے کا بھی ورد بتایا گیا ہے، تو آپ نے اس ورد پر بھی عمل کرنا ہے، اور جو میں نے آپ کو تختی سمجھائی ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ خاص طور پہ اس میں بھی حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔